دوسرے پارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ گرمی کا موسم ہے، آپ یقیناً کافی دیر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو تھوڑی سی توجہ آپ فرمائیں گے تو مجھے بات کرنے میں ذرا آسانی ہو جائے گی، سمجھانے میں بھی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب پورے کے پورے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ داخل ہوتے ہیں کچھ نہیں داخل ہوتے، تو پورے کا پورے داخل ہونے کا مطلب اس کے بہت سارے مفاہیم ہیں، ان میں سے ایک مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، صحابہ کو بھی مانو، اہل بیت کو بھی مانو۔ شارٹ کٹ میں سیدھی سی بات کر دیں، گھما پھرا کے بات نہیں کرنی، سیدھی بات۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اور بھی بہت سارے مطالب، ایک مطلب یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کو بھی مانو اور اہل بیت کرام کی بھی عزت احترام کرو، دونوں کی وکالت کرو، دونوں کا ادب و احترام کرو، دونوں کی شان و عظمت کا اظہار کرو، اقرار کرو، مانو۔ یہ ہے اسلام میں پورے کے پورا داخل ہونا۔ آج کے اس ٹاپک کیا ہو، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا میں نے آپ کے سامنے نتیجہ اخذ کیا کہ دیکھو صحابہ کو بھی ہم نے ماننا ہے، اہل بیت کو بھی ماننا ہے، تب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوں گے۔ اہل سنت و جماعت کا جو طریقہ ہے اور ضابطہ ہے، قاعدہ کلیہ ہے، چلنے کا انداز ہے، وہ ایک درمیانی رستے پہ چلتے ہیں، صراط مستقیم جس کو کہتے ہیں۔ دیکھو ہم ہر نماز میں ایک دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ یہ صراط مستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ بالکل درمیانی رستے کو، سیدھے رستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ مسند احمد کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے، عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہم سارے حاضر تھے، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ چیزیں لکھ کر ہمیں سمجھائیں۔ یہ جس طرح استاد وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ استعمال کرتے ہیں نا، تو اس کی شرعی حیثیت بھی اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاً، کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کے اوپر ایک لکیر کھینچی، سیدھی، بالکل سیدھی لکیر کھینچی، اور فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ لکیر سیدھی لگا کے فرمایا یہ اللہ کا رستہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس لکیر کی دائیں اور بائیں جانب جو ہے وہ مختلف اور بھی لکیریں کھینچیں، اور فرمایا ھذہ سبل علی کل سبیل من الشیطان، یہ جو ہیں یہ باقی لکیریں جو ہے یہ شیطان کے رستے ہیں، اور فرمایا اللہ کے رستے پہ چلنا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 8ویں سپارے والی آیت کریمہ وہاں پہ تلاوت فرمائی، فرمایا وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ والی آیتیں پڑھی، آیت کریمہ پڑھی کہ میرا رستہ کیا ہے جی، صراط مستقیم والا رستہ، درمیانی رستہ ہے۔ میتھ، ریاضی، حساب آپ لوگ پڑھتے رہے ہیں اسکولوں میں، تو جیومیٹری کے اندر ایک وہ بتاتے تھے جی، 2 نقطے لگاتے ہیں جی، 2 نقطوں کو جو آپس میں خط ملاتا ہے سیدھا، اس کو خط مستقیم کہتے تھے، خط مستقیم، بالکل سیدھا خط۔ تو اہل سنت و جماعت کا جو رستہ ہے بالکل درست اور سیدھا رستہ ہے، درمیانی رستہ ہے، یہ افراط و تفریط سے پاک ہے۔ اس بات کو آپ نے سمجھ کے جانا ہے، اہل سنت و جماعت کا رستہ افراط و تفریط سے پاک ہے، اس میں نہ تو کسی کو گھٹایا جاتا ہے اور نہ کسی کو حد سے بڑھایا جاتا ہے۔ افراط و تفریط سے پاک رستہ جو ہے وہ صراط مستقیم کا ہے، اور یہی رستہ اہل سنت و جماعت کا ہے۔ اس پہ بے شمار دلائل ہیں، کچھ دلائل میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ چونکہ محرم شریف کا مہینہ ہے، اس کو بھی ساتھ ہم نے ریلیٹ کر کے ذرا چلنا ہے۔ اچھا اب دیکھیں اہل سنت و جماعت کے سوچنے کا انداز، فکر کیا ہے جی، درمیانی رستہ، یعنی ہم لوگ کیا ہیں، پوری حدیثوں کو سامنے رکھ کر کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں، ورنہ ہمارے عرف کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ایک حدیث کسی کو مل گئی اس پہ دھمالے ڈالتے ہوئے جناب چلے گئے، ایک رستہ اپنا لیا، اور کچھ ان کو کوئی ایک آدھ حدیث مل گئی
دمالے ڈالنا شروع کر دی۔ اہل سنت و جماعت ساری حدیثوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں، کوئی رزلٹ نکالتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے یہ حدیث تو بار بار سنی ہوگی، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، کہ میرے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے بولو سردار ہیں۔ حدیث حسن درجے میں ہے، حکم اس کا حسن ہے۔ اب جنتی نوجوانوں کی سردار ہے، اب یہ ایک حدیث ہے، یہ ایک فرقہ نے، ایک سوچ رکھنے والے نے، ایک مکتبہ فکر نے اس حدیث کو لے لیا اور کہا جی بس اب کوئی دوسری رائے نہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ اب اہل سنت و جماعت کے سوچنے کا اور فکر کا انداز، کیونکہ ہم صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں، بولو اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ اور میں نے پہلے عرض کر دیا، اللہ بھی فرماتا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، صحابہ کی غلامی کا پٹا بھی اپنے گلے میں ڈال لو اور اہل بیت کی غلامی کا بھی پٹا اپنے گلے میں ڈال لو، تب اسلام میں پورے کے پورے آپ داخل ہوں گے۔ اب دیکھیں ابن ماجہ، جامع ترمذی، مسند احمد، تین کتابوں کے میں نے حوالے دے دیے، ان کے اندر ایک حدیث آتی ہے اور حدیث کے راوی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کے راوی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، حدیث کے لفظ کیا ہے؟ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ، کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق جو ہیں یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اب یہ حدیث بھی جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، مسند احمد، دیگر کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب ایک مکتبہ فکر نے اس حدیث کو چھوڑ دیا، کیوں بھائی؟ کیونکہ اس حدیث کو بیان کرتے دکانیں بند ہوتی تھیں جو انہوں نے کھولی ہوئی ہیں۔ میری عرض اشاروں سے سمجھتے جائیں۔ اب دیکھیں، لیکن اہل سنت و جماعت چونکہ درمیانی رستہ اختیار کرتے ہیں، درمیانی صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں، جو افراط و تفریط کے پاک رستہ ہے، جس میں سب کی محبت سکھائی جاتی ہے، ساری حدیثوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، یہ ہے اہل سنت و جماعت کا رستہ۔ اب ہم نے اسی صحاح کے اندر اور دیگر کتب کے اندر یہ حدیث بھی ہمارے سامنے تھی کہ ابو بکر اور عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ جنتی بوڑھوں کے کیا ہیں؟ اب ایک طرف آپ نے حدیث سنی کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کیا ہے جی؟ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ حدیث بھی جامع ترمذی کے اندر موجود۔ اب باقی بھی جو حدیثیں ہیں بالکل درست ہیں، کوئی ضعف بھی نہیں، اور حدیث کے راوی بھی مولا علی شیر خدا خود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی، ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، من الاولین والآخرین، پہلوں کے بھی اور آنے والوں کے بھی، الا النبیین استثناء فرمائی، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ۔ اب ذرا یہاں پہ تھوڑا رک کے نا بات سننا، سمجھنا۔ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، بالکل سر آنکھوں پہ۔ ابو بکر و عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اب یہاں پہ بعض ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جنت میں تو اسا سارا سنے سارے جوان ہو سن، جنت میں تو سارے کیا ہوں گے جی؟ جوان ہو گئے۔ بالکل اس پہ روایتیں موجود ہیں، تو پھر یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، یہ سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی تو آپ نے حدیث کو اس لیے چھوڑ دیا، نہیں سمجھ آتی تھی تو ہم سے رابطہ کرتے، کسی عالم سے رابطہ کرتے، آپ کو سمجھاتا اس کا مفہوم کیا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اس کا مفہوم جو شارحین حدیث نے بتایا وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو بڑھاپے کی حالت میں، وہ لوگ جو بڑھاپے کی حالت میں دنیا سے پردہ کرتے ہیں، جن کے بال سفید ہیں، بڑھاپے کی حالت میں، بڑھاپے کی عمر میں دنیا سے پردہ کرتے ہیں، صاحب ایمان ہیں، جنتی ہیں، ان کے سردار ابو بکر و عمر۔ اور وہ لوگ جو جوانی میں دنیا سے پردہ کرتے ہیں، صاحب ایمان، جنتی لوگ، ان کے سردار حسن و حسین ہیں۔ یہ تعبیر علماء نے فرمائی ہے۔ اب ذرا اس پہ بھی ایک ذرا میں جاتے جاتے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہ
جب آپ نے دنیا سے پردہ کیا تو آپ کی عمر، آپ دونوں حضرات کی عمر جو ہے 50 سے ابو تھی. کیا تھی جی؟ 50 سال سے زیادہ تھی. 56 57 مطلب اتنی بتائی جاتی ہے کم و بیش. 50 سے زیادہ تھی. اور عرب علاقے ہوں یا اجمی ہوں، خوشاب ہو یا مکہ ہو یا مدینہ ہو، آج بھی چیک کر لو 50 سے ابو عمر کے بندے کو بوڑھا شمار کیا جاتا ہے. 50 سے ابو عمر، بلکہ 40 سے بندہ ویسے 30 سے اوپر ہوتا جائے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بتاتے ہیں بندے اب سیاڑا بن جائے. 40 سال 50 سال کا اس عمر کو بڑھاپے کی عمر کہتے ہیں. اور جنتی عمر جو جنتیوں کی ہوگی وہ تقریباً 30-32 سال کی روایتیں کتب کے اندر موجود ہیں. علماء کے اقوال بھی اس پہ موجود ہیں. اچھا اب تھوڑا سا توجہ فرمائیں. امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما دنیا سے آپ نے پردہ کیا کس حالت میں؟ بزرگی کی حالت میں، بڑھاپے کی حالت میں. علماء نے جو اصول متعین کیا کہ دنیا کے اندر جو بڑھاپے کے عالم میں فوت ہوتا ہے اس کے سردار ابو بکر و عمر ہیں، اور جو جوانی کی حالت میں دنیا سے پردہ کرتے ہیں ان کے سردار جو حسن و حسین ہیں. تو بتاؤ کہ حسن و حسین کا سردار کون ہے؟ حسن و حسین کا سردار کون ہے؟ جس طرح یہ بتانا پڑتا ہے نا جی کہ حسن و حسین کا امام کون ہے. حسن و حسین نے کس کے پیچھے نماز پڑھی؟ دیکھو حضرت امام حسین کا یا تو بچپن سنایا جاتا ہے تقریباً 7 سال کی عمر تک والا، یا آپ کا صرف سفر کربلا اور شہادت سنائی جاتی ہے. یہ جو درمیان میں 7 سے لے کر 56-57 تک عمر ہے، یہ کس کھاتے میں گئی؟ یہ کس کھاتے میں گئی؟ یہ ہمیں بتانا ہوگا. ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی، ابو بکر صدیق کی خلافت کو مستحکم کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنا تعلق استوار رکھا. بلکہ ایک جملے میں اگر بات مکمل کروں، اور یہ جملہ کوئی میرا نہیں ہے، یہ جملہ ہے داتا علی حجویری کا. کتاب کا نام کشف المحجوب، عام شام ہر بندہ جانتا ہے. اس کے اندر ایک جملہ ہے، چونکہ یہ کتاب اصل فارسی میں ہے نا جی، ترجمے موجود ہے گوروں کے اندر. تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے خلاف تلوار کیوں نکالی اور پہلوں کے خلاف تلوار کیوں نہیں نکالی؟ یہ سوال اٹھا کر اس کا جواب داتا صاحب خود دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں تا حق ظاہر بود، تا حق ظاہر بود مورا حق را متابع بود. جب تک حق ظاہر تھا امام حسین حق کے تابع چل رہے تھے. چون حق مفقود شد شمشیر برکشید. یہ جملہ بڑا سننے والا ہے، داتا علی حجویری کا جملہ ہے. جب حق گم ہو گیا، مفقود ہو گیا، ختم ہو گیا، حسین پاک نے شمشیر برکشید اس وقت تلوار نکال لی. پتا چلا کہ حضرت امام حسین ابو بکر صدیق کو بھی حق مانتے تھے، عمر فاروق کو بھی حق مانتے تھے، عثمان غنی کو بھی حق مانتے تھے، مولا علی شیر خدا کو بھی حق مانتے تھے، امام حسن کو بھی حق مانتے تھے، امیر معاویہ کو بھی حق مانتے. سبحان اللہ. جلاء العیون کتاب ہے شیعہ کی، امام اپنا ملا باقر مجلسی، یہ ان کا بڑا محقق ہے. میرے پاس یہ سارا ان کا مٹیریل پڑا ہوا ہے اصلی حالت میں. اس کے اندر بھی اس نے لکھا ہے، اور ہمارے اہل سنت و جماعت نے بھی لکھا ہے کہ حضرت امام حسین کو حضرت امیر معاویہ کے دور میں بھی اکسایا گیا تھا کوفیوں کی طرف سے کہ آ جاؤ. تو اس وقت ملا باقر مجلسی نے بھی لکھا کہ حضرت حسین پاک نے ان کو فرمایا میں آپ کی بات کو نہیں مانوں گا. داتا صاحب فرماتے ہیں کیونکہ پہلوں کو آپ حق سمجھتے تھے. تو امام حسن و حسین کے امام ابو بکر صدیق، تو جس طرح یہاں پر ان کو امام بنایا، عمر فاروق کو بھی امام بنایا، تو وہ نتیجہ بھی سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ جنت میں ان کا سردار پھر کون ہوگا، کیونکہ یہ تو بڑھاپے کی حالت میں دنیا سے گئے. تو اب دیکھو میں نے دونوں حدیثیں آپ کے سامنے رکھی، اور دونوں اسی نبی کی حدیثیں ہیں جس نبی نے الحسن والحسین یا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ فرمایا، اسی نبی نے ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل جنہ فرمایا. تو یہ کیوں ہٹ درمی ہے کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مان لیں دوسری کو ریجیکٹ کر دیں؟
یہ طریقہ اہل سنت کا نہیں ہے. اہل سنت صحابہ کے بھی غلام، بولو اہل بیت کے بھی غلام. ایک اور مثال لے لیتے ہیں. یہ حدیث بھی آپ نے بے شمار مرتبہ سنی ہوگی، سنتے رہیں گے، لیکن میں ساتھ ساتھ دوسری حدیث سے سناؤں گا. آپ نے آج ان کو بھی یاد رکھ کے جانا ہے. حوالہ جات میں ساتھ ساتھ موٹے موٹے دے رہا ہوں، باقی دیکھنے ہو تو کتب میرے پاس پڑی ہیں اللہ کے فضل سے. آپ نے حدیث سنی ہوگی اور یہ حدیث بھی جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. بالکل حسن درجے کی روایت ہے، بالکل درست روایت ہے، جامع ترمذی کے اندر مناقب کے اندر آئی ہے اور درست ہے. اب اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اس کے معنی کو کھینچ کھینچ کے ایک مکتبہ فکر پتنی کہاں لے جاتا ہے. ٹائم اتنا ہوتا تو میں ایک ایک لفظ بیان کرتا. نیٹ کے اوپر کتب کے اندر یہ ساری چیزیں ان کی موجود ہیں. ایک مکتبہ فکر اس حدیث کو لے کر حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں، کہ اتنی لمبی تشریح کرتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. میں نے کہا حضرت ٹھیک ہے، آپ نے جو تشریح بیان کی اور صرف اس ایک حدیث کو لیا، آؤ ہم تمہارے سامنے اور بھی حدیثیں رکھتے ہیں، اور بالکل انہی الفاظ کی. جس طرح میں نے پہلے حدیث رکھی کہ سیدہ کحول اہل جنہ، تو سیدہ شباب اہل جنہ، دونوں کو ذرا موازنہ کر کے چلنا ہے، کیونکہ اہل سنت تمام حدیثوں کو بیک وقت سامنے رکھ کے کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں. حدیث سنیں، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی منی وانا منہ. کیا فرمایا؟ بولو جی. علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. اب یہ بھی جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اور حدیث سنو، یہ بھی جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. فرمایا العباس منی وانا منہ، میرا چچا عباس مجھ سے ہے، میں عباس سے ہوں. اب یہ دو حدیثیں ہو گئی. یہ میں نے پہلے سنائی کیونکہ اگلی سنانی ہے تو ذرا ترا نکلنا ہے. میں نے پہلے ذرا یہ سنائی ہے، ذرا حوصلہ بن جائے. اگلی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاشعریون، یہ بخاری کی روایت ہے، اور آپ ترمذی اور بخاری کا موازنہ جانتے علماء یہاں پہ جلوہ فرمائیں کہ کس کا مقام اعلیٰ ہے. بخاری کی روایت ہے الاشعریون ہم منی وانا منہم، پورا قبیلہ اشعری، پورا قبیلہ اشعری. یہ بہت سارے صحابہ، مشہور صحابہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور دیگر صحابہ. فرمایا پورا قبیلہ اشعری مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں. اور حدیث کہاں پہ ہے جی؟ بولیے. بخاری شریف کے اندر. اب بخاری کی حدیث کو سائڈ پہ کر دیا گیا. اب وہ ترجمہ، علماء کی توجہ چاہوں گا مہربانی، کہ وہ ترجمہ حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، وہ ساری جو بحث آپ کرتے ہیں وہ بحث یہاں پہ ذرا کر کے دکھائیں، کیوں نہیں کرتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قبیلہ اشعری مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں. یہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا، حضرت جلیبیب، یہ سرکار کے بڑے پیارے صحابی ہیں، بڑی شان والے، یہ جب فوت ہوئے تھے نا، شہید ہوئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مسلم کے اندر پوری روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ڈھونڈو جو صحابہ ساتھی آپ کے شہید ہوں گے، ان کے جسموں کو ڈھونڈو. سارے مل گئے، یا رسول اللہ مل گئے. آپ نے فرمایا نہیں، ذرا اور ڈھونڈو. یا رسول اللہ جلیبیب کا جسم نہیں مل رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کھڑے ہوئے، ساتھ ڈھونڈا تو دیکھا کچھ 7 کے قریب کافر مرے پڑے ہیں اور درمیان میں آپ کا جسم مبارک پڑا ہوا ہے. آپ شہید ہو گئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جلیبیب کو اپنے ہاتھوں پہ ایسے اٹھایا. یہ جو یہ ہوتا ہے نا کچھ جسم ایسے کر کے اٹھانا، جیسے بچوں کو نہیں اٹھایا جاتا. قربان جاؤں جلیبیب کے نشان پر. یہ حدیث کسی اور شخصیت کے بارے میں ہوتی، کسی خاص مکتبہ فکر کے شخصیت کے حوالے سے ہوتی تو یقین کرو ڈھول لے کے گلیوں میں گھومتے. لیکن ہم سنی ہیں، برداشت کر جاتے ہیں. ہمارا عزم بڑا فٹ ہے، کیونکہ ہمارے علماء نے ہمیں سبق سکھایا ہے بھائی سب کو ماننا ہے، کسی ایک کو لے کے نہیں دوڑ پڑنا، سب کی غلامی اختیار کرنی ہے. تو تب جا کر یہ بات ثابت ہوگی کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. دوبارہ توجہ فرمائیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسے اٹھا لیا تو 2 بار فرمایا
हाजा मिन्नी व अना मिन्हु, हाजा मिन्नी व अना मिन्हु। हाजा से क्या मुराद है? इशारा की तरफ जा रहा था। मुशारुन इलैह कौन था? मुशारुन इलैह हजरत जुलैबीब थे, गोया के फरमा रहे थे जुलैबीब मिन्नी व अना मिन्हु, जुलैबीब मिन्नी व अना मिन्हु। जुलैबीब मेरा सहाबी मुझसे है, मैं इससे हूं। हुण तर्जमा कर, हुण वो सारियां तशरीहां कर ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੁਸੈਨ ਮਿੰਨੀ व अना मिन्हु ਤੇ। ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਮਿੰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਨ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮਿੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਿੰਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ। मैं जरा इशारतन कोई गल्ला समझा रहा, तवज्जो थोड़ी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हस्तियों के बारे में, मैं क्या क्या गिनवाऊं आपको, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया कि ये मुझसे है, मैं इनसे हूं। अब सुन्नी हो इन हदीसों को छोड़ दे, फिर सुन्नी कहलाने के वो काबिल नहीं है। सुन्नी वो है जो सारी हदीसों को पेश नजर रखते हुए कोई नतीजा, कोई रिजल्ट अखज करता है। अब आगे चलो, हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला। अब आपकी विलादत बासादत के हवाले से एक बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा इशू उठा रहता है। इस बारे में अब बहुत सारे मौक़िफ़ हैं, लेकिन अहले सुन्नत दरमियानी रस्ते पे खड़े हैं। अहले सुन्नत का रास्ता क्या है, जो मेरा मौक़िफ़ भी है, वो ये है कि मौला अली शेर खुदा की विलादत काबा में हुई, लेकिन इस बात को बाकी मकतबा फिक्र ने किस अंदाज में देखा और अहले सुन्नत ने किस अंदाज में देखा। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत काबा के अंदर हुई। इसको मैं ये कुछ मिसालें सिर्फ रख रहा हूं समझाने के लिए, जो मैंने ऊपर दावा अर्ज किया उसकी दलीलें और एग्जाम्पल कुछ आपके सामने रख रहा हूं। बाकी आप खुद समझदार हैं, समझते जाएं कि कहां फर्क आ रहा है, किन किन बातों को छोड़ा जा रहा है और किन को लिया जा रहा है और किन को लेना चाहिए था। हजरत अली शेर खुदा की विलादत को एक मकतबा फिक्र ने इस अंदाज में माना, उन्होंने कहा जी अली शेर खुदा काबा में पैदा हुए, लिहाजा काबा के अंदर कोई और पैदा नहीं हुआ, लिहाजा अली जैसा कोई नहीं, ना कोई नबी ना कोई वली। अब ये एक इंतहाई दर्जे की हमाकत है और ये बिल्कुल दीन से दूरी है और ये दावा बिल्कुल बातिल है। लेकिन दूसरी तरफ से कुछ ऐसे लोग जिनको अली से बुग़्ज़ है वो उठे, उन्होंने कहा हो ही कोई नहीं। उन्होंने कहा क्यों? कहते ने उन्होंने वालदा उत्थे लैन की गई सी, क्या काबा ऑपरेशन थिएटर था? इस तरह के जुमले उनकी किताबों के अंदर मौजूद हैं। क्या काबा ऑपरेशन थिएटर था? वहां पर उनकी वालदा लेने क्या गई थी? तुम ऐसे बकवास करते हो, ये करते हो, वो करते हो। हमने कहा बकवास तुम करते हो, हम आपके सामने दलाइल से ये बात रखेंगे कि मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आपकी विलादत बासादत के हवाले से अहले सुन्नत का मौक़िफ़ और दरमियानी रास्ता, एतदाल वाला रास्ता कौन सा है जो इफरात व तफरीद से पाक है। देखो यहां पर रुक कर एक थोड़ी सी हदीस सुन लें। यह हदीस मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है, उसके अलावा मिशकात के अंदर भी मुस्नद अहमद के हवाले से नकल की गई, और इसके अलावा इस हदीस से मिलता जुलता मफहूम नहजुल बलागा, ये शिया की किताब है, हज़रत अली शेर खुदा के फरामीन उन्होंने इसमें नकल किए हुए हैं। खुतबा नंबर 127 उसके अंदर भी ये इसके अल्फाज मिलते जुलते मौजूद हैं जो सुनाने लगा हूं। हज़रत अली शेर खुदा हदीस के रावी खुद हैं, फरमाते हैं एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया फी का मसलुम मिन ईसा, तवज्जो मेरी तरफ, फी का मसलुम मिन ईसा, ए अली तेरी मिसाल ईसा की तरह है। तेरी मिसाल या रसूल अल्लाह वो कैसे? फरमाया वो ऐसे कि ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से आपको मानने में दो किस्मों ने, दो किस्म के लोगों ने गलती की। यहूदो नसारा ने गलती की। क्यों? अब गदतहुल यहूद के लफ्ज है कि यहूदियों ने माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह आपकी वालदा पे तोहमत लगाई, आपकी वालदा पे कि ये मरियम ने बेटा कहां से लिया, ये इस तरह की बातें। अब देखो ना, गुस्ताखी कर गए ना। और उसके मुकाबले में अंधी मोहब्बत करने वाले ईसाई, उन्होंने कहा जी खुदा दा पुत्र है। अब ये अंधी मोहब्बत, मुहब्बुल मुफरितुन, इफरात का शिकार, इन्होंने कहा जी वो बहुत दर्जे वाले हैं। अब यहां पर अहले सुन्नत का रास्ता बिल्कुल दरमियान में है। अहले सुन्नत ने कहा ना उनकी मां ने कोई गलती की है और ना ही वो अल्लाह के बेटे हैं, बल्कि वो अल्लाह के प्यारे पैगंबर हैं।
اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے پیارے ہیں. سبحان اللہ. اب یہاں پر آپ نے دیکھا اہل اسلام کا رستہ بالکل کیا ہے, درمیان میں ہے, اس میں افراط و تفریط نہیں. یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیری وجہ سے سیاحلق فیہ رجلان, اور ناج البلاغہ کے لفظ ہیں سیاحلق فیہ صنفان, تیری وجہ سے 2 قسم کے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے. نمبر 1 محب مفرط, اندھی محبت کرنے والے. میں نام نہیں لیتا, آپ سمجھ جائیں. اے علی تیرے سے اندھی محبت کرنے والے, تجھے وہ باتیں تیری طرف منسوب کرنے والے جو ہیں نہیں, من گھڑت کر کے پیش کرنے والے. لیکن یہ ہم محبت کرتے ہیں, محبت کا دعویٰ کریں گے, لیکن ان کی محبت شرعی محبت نہیں ہوگی, وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گے. یہ علی شیر خدا فرما رہے ہیں, اور پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چل رہی ہے. اب ذرا آگے غور کریں, اور فرمایا دوسرا گروپ وَمُبْغِضٌ, اے علی تجھ سے بغض رکھنے والا بھی جہنم کا ایندھن بنے گا. اور اس کے بعد فرمایا ایک تیسری کلاس ہوگی, وہ درمیان میں ہوگی. سبحان اللہ. وہ علی تیری شان جو کچھ ہے وہ بیان کریں گے, اور تیری طرف غلط باتوں کو منسوب بھی نہیں کریں گے, تیری شان و عظمت کا اقرار کریں گے, تیری گستاخیاں بھی نہیں کریں گے, تجھ سے بغض نہیں رکھیں گے, تجھ سے محبت کریں گے, لیکن محبت شرعی ہوگی, اندھی نہیں ہوگی. اب اس حدیث کو سن کر آپ نے کچھ فیصلہ کر لیا, دوبارہ اس حدیث کی طرف آئیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کعبہ کے اندر ہوئی. ہم نے ایک گروپ کو جواب دیا جو اندھی محبت کرنے والے ہیں, جنہوں نے کہا کہ کعبہ میں وہ پیدا ہوئے لہذا کوئی اور نہیں, نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی. ہم نے کہا ذرا رکو, ٹھہرو, بات یہ ہے کہ کعبہ شریف کے اندر جو روایت آپ مستدرک حکم کی لے آتے ہو, بالکل اسی حدیث کے اوپر یہ لفظ موجود ہیں کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے ہیں, یہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے, اور علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے پیدا ہوئے, یہ بھی صحابی رسول ہیں. سبحان اللہ. یہ بھی بولو کہ کون ہے جی, حکیم بن حزام, نام یاد رکھو, حکیم بن حزام. ان کی ولادت بھی خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے, اور صرف ایک حدیث کی کتاب نہیں, بلکہ مسلم قدیمی کتب خانے کا صفحہ نمبر 7 کے اوپر نیچے کر کے عبارت موجود ہے. امام مسلم نے بھی یہ قول کیا ہے کہ حکیم بن حزام کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے. الاصابہ, اسد الغابہ, دیگر کتنی کتابوں کے میں نام لے سکتا ہوں جن کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت حکیم بن حزام کی ولادت بھی خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. ہم نے ان کو جواب دے دیا کہ تمہارا وہ قول باطل ہے جو تم نے کہا کہ علی کے سوا کوئی خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوا. ہم تمہیں دکھاتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر کوئی اور بھی پیدا ہوا ہے جس کا نام حکیم بن حزام ہے, وہ بھی نبی کا پیارا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہوتا ہے اہل سنت و جماعت کے سوچنے کا انداز. ہم ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کے کوئی نتیجہ اخذ کرتے, اور وہ جو دوسرے جو آپریشن تھیٹر کا وہ ہمیں تانا دے رہے تھے, ان کو ہم نے کہا بات یہ ہے کہ حضرت علی شیر خدا کی جو والدہ ہے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا, بڑی شان والی ہیں, یہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہی تھی. دوران طواف درد ذہن محسوس ہوا تو اس وقت خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا تو اندر تشریف. یہ جو درمیان میں ایک جملہ آتا ہے نا, کعبہ کی دیوار پھٹ گئی, یہ بھی بالکل غلط ہے. کوئی دیوار نہیں پھٹی, بلکہ یہاں پہ کوئی نقیب کو اور وہ شعر پڑھتے بھی نظر آتے ہیں جی. وہ اس طرح کا شعر ہے, کعبے میں پڑی لکیر, اس لکیر کے فقیر بیٹھے ہیں, تو اس طرح کا جملہ بولتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. دروازہ باقاعدہ کھولا گیا اور آپ اندر تشریف لے گئی, وہاں مولا علی شیر خدا کی ولادت ہوئی. یہ میں نے تیسری چوتھی مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دی.